بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ درویش خلیفہ کا دبدبہ کتنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرا خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انتہائی سادہ زندگی اختیار کر لی۔ نہ آپ کا کوئی درد بار تھا، نہ کوئی محل، معمولی سے مکان میں رہتے تھے اور مسجد نبی میں بیٹھ کر خلافت کے تمام احکامات کو کیا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک بھی بہت سادہ تھی اور لباس بھی معمولی کپڑے کا ہوتا تھا۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں نے کئی بڑے بڑے ملک فتح کر لیے جن کا رقبہ لاکھوں مربع میل تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اتنے سادہ ہوتے ہوئے بھی ان کا اتنا روب تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور دبدبے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے اپنا سفیر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے خلیفے کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی طرح اپنے معمولی مکان میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر سفیر بہت حیران ہوا۔ اس کے ذہن میں اپنے بادشاہ کی شان و شوکت تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاکھوں مربع میل کا فرما رواں انسان اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ اس کا کوئی دربار ہو اور نہ اس کا کوئی محل۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت آپ کا خلیفہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دیر پہلے ہم نے انہیں اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سفیر اس طرف چلا گیا تو اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہ آئے، البتہ ایک عرب خاتون نظر آئی جو اپنے کھیت میں کسی کام میں مشغول تھی۔ سفیر نے اس سے پوچھا، بی بی آپ نے اپنے خلیفہ کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں تھوڑی دیر ہوئی ہے، وہ اس طرف سے گزرے تھے۔ سفیر نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ خاتون نے کھجوروں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس وقت وہ اس جھنڈ میں کھجور کے کسی درخت کے سائے میں سو رہے ہوں گے۔ کھجوروں کا یہ جھنڈ وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ سفیر اس طرف گیا تو دور سے اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کچی اینٹوں کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے ہیں اور ان کا درہ یعنی کوڑا ان کے قریب پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس پر ایسی حیبیت طاری ہوئی کہ سارا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنے جی میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن آج تک مجھے کسی بادشاہ سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے اس خلیفہ کو دیکھ کر میرے وسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ میں شیروں اور چیتوں سے بھرے ہوئے جنگلوں میں پھرتا رہا ہوں، میں نے کئی بار لڑائیوں میں حصہ لیا ہے، دشمن کو زخم لگائے بھی ہیں اور اس سے زخم کھائے بھی ہیں، لیکن میرے دل نے کبھی کسی بھی موقع پر کمزوری نہیں دکھائی۔ لیکن آج معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اس سوئے ہوئے نہتے آدمی کو دیکھ کر میرے جسم کی بوٹی بوٹی کانپ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں مربع میل کے مالک اس شخص کی حیران کر دینے والی سادگی نے مجھ پر ایسا حال کر دیا ہے۔ سفیر دل ہی دل میں ایسی باتیں کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے آپ کو سلام کیا اور آپ کو بتایا کہ روم کے بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے پاس بٹھا کر بڑی دیر تک محبت بھرے لہجے میں بات چیت کرتے رہے۔ سفیر آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی سادگی کا اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اتنی سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے۔